بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 21 اگست ہے اور دن ہے بدھ کا۔ اس ویڈیو میں بات کرنی ہے، کل ایک خبر ٹی وی چینلوں پہ چلی تھی لیکن میں نے انتظار کیا۔ میں نے کہا کہ کیونکہ یہ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی خبر الٹی پڑ جاتی ہے تو بعد میں مکر جاتے ہیں، تو میں نے انتظار کیا اور بالآخر ابھی اخبارات آ گئے ہیں اور میں نے جو اخبار میں پڑھا، اور خاص طور پہ اخبار بھی میں نے وہ دیکھا ہے جو شریف خاندان، نون لیگ، قاضی فائز عیسیٰ ان سب کے دل کے بہت قریب ہے، اور یہ ہے جنگ اخبار۔ جنگ اخبار کو مانتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی، جیو کو مانتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی، شریف خاندان بھی۔ شریف خاندان اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جہاں اور چیزوں پر، بہت ساری چیزوں پر ایک پیج پر ہیں، وہیں پہ جنگ اخبار کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بھی دونوں ایک پیج پر ہیں، لہٰذا میں جنگ کی خبر کا سہارا لے رہا ہوں۔ پہلے خبر پڑھتا ہوں۔ جنگ اخبار قاضی صاحب کے دل کے بہت قریب ہے، ان کے بہت دل کے قریب ہے جنگ اخبار، اور شریف خاندان کے بھی بہت دل کے قریب ہے۔ اس اخبار نے یہ خبر لگائی ہے، وفاقی کابینہ کو مبارک ثانی مقدمے کے حالیہ فیصلے پر بریفنگ، اٹارنی جنرل کل سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے۔ اور آگے کہا گیا ہے کہ اب میں پوری خبر پڑھتا ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منگل کو منعقد ہوا۔ کابینہ کو مبارک ثانی مقدمے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے پر بریفنگ دی گئی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ وزیراعظم کی ہدایت پر مبارک ثانی مقدمے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں 17 اگست 2024 کو ایک اضافی درخواست، یہ بڑا غور کرنا ہے آپ نے، پیج 6 اور بقیہ 11۔ اچھا جی، وزیراعظم کے ہدایت پر کیا کیا گیا جناب؟ وزیر اعظم کی ہدایت پر یہ کیا گیا ہے کہ ایک اضافی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، غور کریں، شہباز شریف کی ہدایت پر دائر کی گئی ہے وہ جو ایک درخواست دائر ہوئی ہے، اور آگے اس میں کہا گیا ہے کہ اس مقدمے کے حوالے سے قومی اسمبلی میں تفصیلی بحث ہوئی اور یہ معاملہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے حوالے کیا گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن جماعتوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ قومی اسمبلی وفاقی حکومت کو یہ کہے گی کہ اس مقدمے کے واقعاتی اور قانونی پہلوؤں اور علماء کرام کی رائے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں حکومت کی جانب سے درخواست دائر کی جائے۔ اس حوالے سے وزیراعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس کے بعد وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں اضافی درخواست دائر کی گئی۔ وہ درخواست، یہ جنگ اخبار یہ بتا رہا ہے کہ کابینہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اخبار جو شیراز نامی کسی شخص کی ہے، جو بھی وہ ہیں، میں نہیں جانتا ہوں کون شخصیت ہیں، وہ درخواست وفاقی حکومت کی تھی، وہ شہباز شریف کی تھی، وہ کابینہ کی تھی، وہ نون لیگ کی درخواست تھی، اور انہوں نے کہا ہے اس میں کہ یہ درخواست، جس کے بعد وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں اضافی درخواست دائر کی گئی ہے۔ اٹارنی جنرل کل 22 اگست 2024 کو سپریم کورٹ میں اضافی درخواست کی سماعت میں پیش ہوں گے اور اپنی ٹیم کے ہمراہ علماء کرام اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کی رائے کی روشنی میں دلائل دیں گے۔ وزیراعظم نے اس حوالے سے واضح ہدایات جاری کر دی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جنگ اخبار یہ بتا رہا ہے کہ یہ ریویو جو دائر ہوا ہے، کابینہ کو بتایا گیا ہے کہ یہ شہباز شریف کی ہدایت پر ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، واضح مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف نے کابینہ سمیت خود کو قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے سے الگ کر لیا ہے، تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے، ریویو دائر کیا ہے، اور یہ قاضی صاحب کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، بہت بڑا جھٹکا ہے کہ اب تو شریف خاندان اور نون لیگ نے بھی قاضی صاحب سے خود کو الگ کر لیا، اور اس پہ تنقید بہت کرتا ہوں میں حکومت پہ، لیکن اس پہ شہباز شریف کو، ان کی کابینہ کو، چاہے کانپیں ٹانگ گئیں، پریشر بڑھا، جو بھی ہے، لیکن شہباز شریف نے اس معاملے میں ریویو دائر کرنے کا فیصلہ کر کے مسترد کیا قاضی فائز کا وہ فیصلہ، اور ڈسٹنس کیا قاضی فائز سے خود کو۔ اور دوسرا یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قاضی فائز صاحب کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ شہباز شریف اسمبلی میں آ کے اور پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے قاضی فائز کے حق میں اور مبارک ثانی کیس کے حق میں، لیکن ایسا شہباز شریف نے نہیں کیا، اور اس کمیٹی میں ایک چیز پہ کنسنسس نہیں ہو سکا تھا کہ قاضی فیصل صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے سپریم کورٹ کو۔ اس کی مخالفت کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کہ اس فیصلے پہ قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے سپریم جوڈیشل کونسل کو، لیکن باقی یہ کنسنسس ہوا تھا کہ ریویو جو ہے وہ دائر کیا جائے گا۔ اب وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ریویو انہوں نے دائر کیا ہے، اور کل یہ ایک اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ قاضی صاحب کو کتنی علامہ راغب نعیمی صاحب کی بات سمجھ آئی ہے یہ کل پتہ چل جائے گا، اور جو طاہر اشرفی صاحب نے موقف اپنایا تھا کہ حکومت کی ایک شخصیت کے حوالے سے شہباز شریف کو کہا گیا تھا کہ ان کو کہیں کہ وہ اپنا کردار نیگیٹو نہیں پازیٹیو ادا کریں، تو اس شخصیت کا بھی کل پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنا کردار نیگیٹو ادا کرتے ہیں یا پازیٹیو ادا کرتے ہیں، یہ پتہ چل جائے گا۔ لیکن قاضی صاحب کے لیے بہت پریشان کن ہے کہ جس جماعت کے سہارے پہ وہ سب بڑے بڑے فیصلے کر رہے تھے، اس جماعت نے اس معاملے میں خود کو قاضی صاحب سے ڈسٹنس کر لیا ہے، اور قاضی صاحب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے
تو پھر نون لیگ ساتھ چھوڑ جایا کرتی ہے، جس نون لیگ کے لیے قاضی صاحب نے کیا نہیں کیا، 8 فروری کے انتخابات، جبری گمشدگیاں، لیول پلینگ فیلڈ نہ دینا، بلہ چھیننا، کیا نہیں کیا قاضی صاحب نے نون لیگ کے لیے۔ آج وہ نون لیگ قاضی صاحب کو اکیلا چھوڑ گئی ہے، تنہا چھوڑ گئی ہے، لیکن اس تنہا چھوڑنے پہ میں نون لیگ کی اور ان کی حکومت کی تعریف کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا۔ قاضی صاحب کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے اور شہباز شریف نے اپنی کابینہ سمیت اس حساس معاملے پر خود کو قاضی فائز عیسی سے الگ کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ گو کہ ابھی بھی الزام حکومت کے اوپر لگ رہا ہے۔ علی محمد خان صاحب کا میں دیکھ رہا تھا کہ علی محمد خان صاحب نے کل ایک پروگرام میں کہا، اے آر وائی پہ شاید انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے کمٹمنٹ یہ کی تھی کہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی 15 رکنی، اس میں آگے چل کے آپ کو نام بھی بتا دوں گا، اس کمیٹی میں یہ طے ہوا تھا کہ وفاقی حکومت ریویو دائر کرے گی، اور یہ جو 15 رکنی کمیٹی کی رپورٹ ہے وہ آج یعنی بدھ کے دن قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ لیکن علی محمد خان صاحب کا کہنا ہے کہ آج اجلاس نہیں بلایا گیا، جو اجلاس بلایا جانا چاہیے تھا۔ تو اس طرح سے حکومت پہ الزام لگ رہا ہے کہ حکومت اس سارے معاملے میں سہولت کاری کر رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجلاس تو حکومت نے نہیں بلایا، لیکن کابینہ کا یہ آ گیا ہے کہ ریویو کو سپورٹ کر رہی ہے اس درخواست کو، اور حکومت اپنے کھاتے میں اس درخواست کو کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نے مطلب پہلے سے کروا دیا ہے۔ ریویو کب دائر کیا جاتا ہے؟ ریویو دائر کیا جاتا ہے جب آپ کسی فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے، جب آپ کے مطابق وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے۔ اگر فیصلہ درست ہو تو اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ ریویو اس وقت دائر کیا جاتا ہے جب آپ یہ کہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ دیکھیں کل کا دن بہت سینسٹیو ہے، آپ نے دیکھا پرسوں سپریم کورٹ کا گھراؤ ہوا، ہزارہا مختلف تنظیموں کے لوگ وہاں پر پہنچے، مختلف جماعتوں کے لوگ اور عام شہری وہاں پر پہنچے، اور قاضی صاحب کو ریئلائز کرایا کہ لوگ بہت چارج ہیں اس معاملے پہ، اور آپ مہربانی کریں، آپ جو ہے اس فیصلے کو واپس لیں جو متنازع چیزیں ہیں، جس میں تمام علماء کا کنسنسس ہے۔ اور اب کل کا دیکھیں قاضی صاحب کو نا اسلامی نظریاتی کونسل کے جو سربراہ ہیں علامہ راغب نعیمی صاحب ظاہر ہے ان پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی، کچھ متشدد جماعتوں کی جانب سے بہت تنقید ہوئی راغب نعیمی صاحب پر کہ وہ بالکل مطلب اس حد تک کیوں نہیں جا رہے جس حد تک جانا چاہیے۔ لیکن راغب نعیمی صاحب نے جو طریقہ اڈاپٹ کیا وہ بالکل زبردست تھا۔ وہ گئے اپنے علماء کے ساتھ، گئے اپنی ٹیم کے ساتھ، گئے لاجک کے ساتھ قاضی صاحب کو بتایا، دلائل کے ساتھ بتایا، علمی انداز سے قاضی صاحب کو بتایا کہ قاضی صاحب یہ آپ نے بلنڈر کر دیا ہے، آپ نے غلطی کر دی ہے، آپ نے ظلم کر دیا ہے، آپ نے زیادتی کر دیا ہے، آپ نے ناانصافی کر دیا ہے، مہربانی کریں یہ چیزیں واپس لیں، ان کو ڈیلیٹ کریں۔ اور لیکن اب قاضی صاحب اس میں کتنا راغب نعیمی صاحب کی بات مانے یا نہیں مانے، اور ان کی ٹیم اور اسلامی نظریاتی کونسل کی بات کس حد تک مانے یا نہیں مانے، یہ کل پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں جو بار بار یہ میں بات کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے ہمارے جے یو ایف کے دوستوں کو، ٹی ایل پی کے دوستوں کو یہ بات پسند نہیں آتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اسلامی نظریاتی کونسل اس معاملے کو اس نے ٹیک اپ کر لیا ہے، اور جو علماء والا کنونشن ہوا تھا جس میں آرمی چیف بھی تھے، جس میں وزیر اعظم بھی تھے، میری اطلاع یہ ہے کہ وہاں بہت سخت سوالات کیے، طاہر اشرفی صاحب نے بھی اور علامہ راغب نعیمی صاحب نے بھی وہاں پہ بات کی، علماء نے وہاں پہ بات کی، وہاں پہ بہت سخت گفتگو ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اسلامی نظریاتی کونسل اس معاملے کو ٹیک اپ کر چکی ہے اور آگے لے کر جا رہی ہے، تو پھر بالکل یہ مذہبی جماعتیں پرامن احتجاج کریں، ان کا رائٹ ہے، لیکن اس طرف نہ جائیں خدا را جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ متشدد رویوں کو چھوڑ دیں، قانون ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، خود کسی کو خدا نخواستہ نقصان پہنچانے کی بات کرنا چھوڑ دیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ معاملہ قاضی صاحب کے پاس لے کر گئی ہے، سمجھایا ہے، اب ان کی بات قاضی صاحب کو کتنی سمجھ آئی ہے یہ کل پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں نا اب کون سے علماء کرام ہیں، یعنی اسلامی نظریاتی کونسل کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسترد کر چکی ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے اہم رپورٹ جو ہے، پیرا وائز رپورٹ، میری اطلاع یہ ہے کہ وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھجوائی جائے گی، قاضی فیصل صاحب کو بھجوائی جائے گی، لیکن قاضی صاحب اور سپریم کورٹ پورا اس پہ کوشش کرے گی کہ وہ رپورٹ پبلک نہ ہو، وہ لیک نہ ہو، اس پہ پورا زور لگایا جائے گا۔ اب یہ جو درخواست دائر ہوئی ہے نا، یہ درخواست جو دائر ہوئی ہے جو 2-3 دن پہلے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کون سے علماء کرام ہیں جنہوں نے حکومت کو کہا ہے کہ آپ ریویو دائر کریں۔ مفتی محمد تقی عثمانی، اسلامی نظریاتی کونسل کا راغب نعیمی صاحب کا پہلے بتا چکا ہوں، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جامع دارالعلوم کراچی، مفتی منیب الرحمان صاحب دارالعلوم نعیمیہ کراچی، مولانا زاہد الراشدی گجرانوالہ، مفتی شیر محمد خان بھیرا، اچھا مفتی شیر خان صاحب ٹھیک ہے، یہ بھیرا شریف، مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو ایف سے، حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی، پروفیسر ساجد میر صاحب امیر جمعیت اہل حدیث پاکستان، مولانا انوار الحق صاحب دارالحقانیہ اکوڑا خٹک، مولانا طیب قریشی صاحب، اور اسی طرح سے امام مسجد محبت خان جو پشاور ہیں وہ سید جواد علی نقوی جامعۃ العروۃ الوثقی لاہور، مولانا ڈاکٹر عطا الرحمان جماعت اسلامی، صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر،
اور ملی یکجہتی کونسل مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ امیر مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی. اور اس میں لکھا گیا ہے کہ ممبران قومی اسمبلی نے بھی یہ کہا ہے حکومت کو کہ آپ ریویو دائر کریں.